على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی معزز سامعین، سورۃ المؤمنون 18واں پارہ آج آپ کے سامنے آیت نمبر 69 تلاوت کی اور 70، 78، 69۔ اس سے پہلے آیت میں ہم نے پچھلے درس میں آپ نے سنا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا قد کانت آیاتی تتلا علیکم، تحقیق تھی ہماری آیات تتلا علیکم کہ تم پر پڑھی جاتی تھی، فکنتم علی اعقابکم تنکسون، تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتے تھے، آیات سے منہ موڑ لیتے تھے، مستکبرین بھی، اور اس کے ساتھ یعنی تکبر کے ساتھ، غرور کے ساتھ اسے چھوڑ دیتے تھے، اس سے منہ پھیر لیتے تھے۔ سامرن، اس کے دو معنی مفسرین نے کیے۔ سامرن، یا تو تم پیغمبر کو قصہ گو کہہ کر جھٹلاتے تھے، مفرد کا معنی لیا جائیں یا جمع کا لیا جائیں تو معنی یہ سامرن، دن کو تم آیات سنتے اور رات کو تم قصہ گوئیاں کرتے اور ان آیات کے استہزاء اور مذاق اڑاتے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو نماز پڑھ کر جلدی سو جایا کریں تاکہ صبح سویرے آپ کیا کریں، اٹھ جایا کریں، ٹھیک ہے۔ تو آگے فرمایا کہ یہ مانتے کیوں نہیں ہیں، یہ غور نہیں کرتے، یہ آیات سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، لیکن یہ مانتے کیوں نہیں ہیں؟ مانتے اس لیے نہیں کہ یہ ضد اور عناد پہ اڑے ہوئے ہیں، یہ اپنے آباء و اجداد کے اس دین کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ افلم یدبروا القول ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین۔ افلم یدبروا القول، آیا یہ اس قول میں یعنی قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں، یہ خیال نہیں کرتے ہیں، ان میں دھیان نہیں دیتے ہیں قرآنی آیات میں۔ ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین، یا ان کے پاس ایسی کوئی چیز آ گئی ہے جو ان کے آباء و اجداد کے پاس نہیں آئی ہے، یا ایسی کوئی چیز آئی ہے کہ ان کے آباء و اجداد کے پاس نہیں آئی تھی۔ حالانکہ کیوں نہیں آئی ہے، ان کے آباء و اجداد کو بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مسئلہ توحید سے آگاہ کیا ہے۔ مسئلہ اسماعیل علیہ السلام آئے نا، باقی جو بنی اسرائیل میں، لیکن ان میں تو پچھلے آئے ہیں، اور ان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہاں پر بھی ان کے اعتراضات اور نہ ماننا بھیجا ہے۔ تو آگے فرمایا ام لم یعرفوا رسولہم، یا یہ اس رسول کو پہچانتے نہیں ہیں، فہم لہ منکرون، کہ یہ اس کے انکار کرتے ہیں۔ آیا یہ میرے پیغمبر کو جانتے نہیں ہیں؟ یہ 40 سال سے پیغمبر انہی کے درمیان میں رہا ہے، 40 سال سے بچپن پیدا بھی انہی کے اندر ہوا ہے، اور 40 سال کی زندگی ان کے اندر گزاری ہے، یہ پیغمبر کو جانتے نہیں ہیں۔ وہ جانتے کیوں نہیں ہیں؟ یہاں تک جانتے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا کہ اے لوگوں حل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، آیا تم نے مجھے یہ جتنا عرصہ تم میں نے گزارا ہے، تم نے مجھے سچا پایا ہے یا کہ جھوٹا پایا ہے؟ سب نے کہا جربناک مرارا، ہم نے تمہیں بارہا آزمایا ہے، لیکن ہم نے تجھے جھوٹا نہیں پایا ہے، جب بھی پایا ہے صادق و امین پایا ہے۔ جب بھی پایا کیا پایا ہے؟ صادق و امین پایا ہے۔ کیا یہ نہیں جانتے؟ ابو جہل کعبے کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، بالکل تنہا ہے، اخنس بن شریک نامی ایک شخص قریب آ گیا اور کہتا ہے اے ابو جہل آج ہمیں دیکھنے والی کوئی آنکھ نہیں ہے،
بالکل دونوں ہم اکیلے ہیں، وہ تو سچ بتا کہ تیرا بھتیجا محمد سچ کہہ رہا ہے یا یہ جھوٹ بول رہا ہے؟ ابو جہل نے کعبے کے سامنے کہتا ہے کہ مارا واللہ ما رأیت بعینی ہاتین مثل محمد۔ وہ اخنس تو کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کی قسم ہے میں نے اپنی ان دو آنکھوں سے اپنے بھتیجے محمد جیسا کوئی انسان نہیں دیکھا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ سامنے بیٹھ کر کیا کہتا ہے؟ میں نے اپنے بھتیجے محمد جیسا اپنی ان دو آنکھوں سے کوئی انسان نہیں دیکھا ہے، لیکن مانتی کیوں نہیں ہے؟ ہاں، بس اپنی انا کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، یہ 17واں پارہ سورۃ الانبیاء میں آپ دیکھتے ہیں نا کہ کیا کہا، اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لہا عاکفون، کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اذ قال لأبیہ وقومہ، جب اپنے باپ سے کہا اور اپنی قوم سے کہا، ما هذه التماثیل التي، یہ پتھروں کی مورتیاں کیا ہے، یہ تصویریں کیا ہے، انتم لہا عاکفون، کہ تم سارے اس کے سامنے سجدہ ریز نظر آ رہے ہو، یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو قوم نے کیا کہا، قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہم نے اپنی قوم کو پایا ہے ان کی عبادت کرتے ہوئے۔ کس کو پایا ہے؟ باپ دادے کو پایا ہے۔ آج تک مشرک کی یہی دلیل چلتی آ رہی ہے کہ جب بھی اس کے سامنے کلمہ حق ہو تو کہے گا ہمارے بڑے تو ایسے کرتے آئے، بس اور کوئی اس کے پاس دلیل نہیں ہوئی۔ تو یہ بھی مان رہے تھے کہ آپ سچے ہیں، یہ بھی مان رہے تھے کہ آپ امین ہیں، امانت دار ہے، یہ بھی مان رہے تھے سارے حقائق کو، لیکن مسئلہ توحید کو نہیں مانتے، کیونکہ چودراہٹ چلی جائے گی، ٹھیک ہے، سرداری چلی جائے گی، نبوت بھی ان میں آ جائے تو ہمارے پلے تو ککھ نہیں رہے گا، ٹھیک ہے، یہ ضد اور عناد کی وجہ سے۔ تو فرمایا ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، اور یہ قرآن سے بھی آگے آتے، یتسللون فی ظلمت اللیل، وہ رات کے اندھیرے میں جا جا کے محمد الرسول اللہ کی زبان سے قرآن سنتے، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں نا ایک رات کیا ہوا، ابو جہل قرآن سننے کے لیے آیا ہے، عتبہ اور شیبہ قرآن سننے کے لیے آئے، اور جب قرآن آپ نے تلاوت ختم کی تو یہ جا کے ایک چوک میں اکٹھے ہوئے، پوچھا بھائی تم کہاں گئے تھے، ٹھیک ہے، دوسرے نے پوچھا بھائی تم کہاں گئے تھے، لیکن ایک نے کہا بھائی مجھ سے رہا نہیں گیا، اور جب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی، میں بستر پر نہیں رہا، میں آ کے قرآن سننے لگا۔ سب نے کہا بھائی ہم بھی اسی لیے آئے تھے، ٹھیک ہے، چلے گئے، پھر نہیں آئیں گے، کہا بھائی آئندہ نہیں آئیں گے۔ انہوں نے جب وعدہ کیا ایک دوسرے کے ساتھ کہ نہیں آئیں گے، تو ایک نے دوسرے دن سوچا کہ چلو آج جاتا ہوں، وہ وعدہ کیا تو وہ دو تو ویسے بھی نہیں آئیں گے، تو انہیں کیسے میرے بارے پتہ چلے گا۔ اسی طرح دوسرے نے بھی، تیسرے نے بھی، دوبارہ یہ ایک چوک میں اکٹھے ہو گئے۔ اللہ اکبر، یہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج جب کوئی قاری قرآن پڑھتا ہے کتنا مزہ آتا ہے، جب امام الانبیاء قرآن پڑھتے تو کیا مزہ آتا ہوگا، ٹھیک ہے، یہ کافر ہیں لیکن آ کے رات کو قرآن سنتے ہیں۔ جب پھر ملاقات ہوئی تو اس بدبخت ابو جہل کو پتہ چل گیا کہ بھائی یہ تو پھر جائیں گے، تو پھر اس نے قسم دی بتوں کی اور اپنے معبودوں کی کہ آئندہ سننے نہیں آئیں گے۔ یہ بدبختی تھی، بس مانتے تھے کہ بھائی آپ سچے ہیں، مانتے تھے یہ قرآن، لیکن وہ توحید کو انکار کیوں کرتے؟ ضد اور عناد کی وجہ سے۔ تو فرمایا ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، آیا یہ اس رسول کو نہیں جانتے ہیں کہ یہ اسے ناشنا سمجھتے ہیں؟ یہ کوئی ناشنا ہے؟ انہی میں تو آیا ہے۔ ام یقولون بہ جنۃ، یا ان کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ جنات ہے، یعنی یہ مجنون ہے۔ یہ مجنون ہے؟ نہیں، وہ تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو
وہ سب سے بڑا دانا اور ہوشیار سمجھتے تھے، سب سے زیادہ عقل مند اور ہوشیار سمجھتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، لیکن مانتے کیوں نہیں تھے؟ ضد اور عناد کی وجہ سے۔ اور آج بھی یہی المیہ بنا ہوا ہے کہ صرف اور صرف ضد اور عناد پہ مشرک کھڑا ہے کہ بھائی میں ضد پہ کھڑا ہوں، میں ماننے والا نہیں ہوں، ورنہ اسے نہیں پتا میں غلط کر رہا ہوں، میں شرک کر رہا ہوں۔ تو فرمایا ام یقولون بہ جنہ، وہ کیا کہتے ہیں؟ ولید ابن مغیرہ وہ آگے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مذاکرات کرتا ہے، مذاکرات کے لیے آیا نا، ٹھیک ہے نا؟ مشرکین نے بھیجا کہ جا کے یار اسے کچھ سمجھا بھتیجے کو، ٹھیک ہے، اسے کہ یہ جو تو بیان کرتا ہے اسے چھوڑ دے ہمارے الہوں کے پیچھے، ٹھیک ہے؟ تو آ کے کہتا ہے بھتیجے تو کیا چاہتا ہے؟ اگر تو سرداری چاہتا ہے تجھے ہم اپنا سردار مقرر کرتے ہیں، جا آج سے تو ہمارا سردار منتخب ہو گیا۔ یا تو شادی کرنا چاہتا ہے؟ اگر تو شادی کرنا چاہتا ہے تو عرب کی حسین و جمیل عورت سے تمہاری شادی کرا دیں گے۔ یا تو دولت چاہتا ہے؟ اگر دولت چاہتا ہے ہم تمہیں دولت کے خزانے لا کے ڈھیر کر دیں گے، سارے عرب میں تم سے بڑا مالدار کوئی نہیں ہوگا۔ یہ کیا چاہتا ہے؟ بس اس کے بدلے میں تو نے چھوڑنا کیا ہے؟ وہ آیتیں چھوڑ دے جو ہمارے الہوں کے پلے کک بھی نہیں چھوڑتے ہیں، یہ آیتیں چھوڑ دے کہ لا یسمعوا دعاءکم، یہ قبروں میں پڑے ہوئے تمہاری پکار نہیں سنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لا یسمعوا دعاءکم، ہاں یہ چھوڑ دے کہ ما انت بمسمع من فی القبور، آپ قبروں میں پڑے ہوئوں کو سنا نہیں سکتے ہیں۔ یہ چھوڑ دے کہ فکفا باللہ شہیدم بیننا و بینکم، یہ پیر اور مرید قیامت والے دن سامنے کھڑے ہو جائیں گے اور پیر یہ اعلان کریں گے جن کی دنیا میں عبادتیں کی ہیں، جن کو دنیا میں مشکلات میں پکارا ہے، جن کو دنیا میں بیڑیاں پار لگانے والا سمجھا ہے، یہ قیامت والے دن اعلان کریں گے فکفا باللہ شہیدم بیننا و بینکم، اے اللہ آج تو ہمارے اور ان کے درمیان کافی ہے، گواہ ہے، ان کننا عن عبادتکم لغافلین، کہ ہم تمہاری عبادتوں سے بے خبر تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ اس وقت ان مشرکین کی کیا حالت ہوگی؟ یہ تو قرآن کی آیت ہے، یہ کلام یہ پیر اعلان کریں گے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا یار تم نے ہمیں پکارا ہے، اور یہ کہیں گے حضرت جی ہم نے تمہیں ہی پکارا تھا۔ یہ ان کا انشاءاللہ ایک دن وہ مناظرہ ذکر کروں گا کہ یہ کیا کہیں گے ایک دوسرے کو، پھر آخر میں مرید کیا کہیں گے؟ اللہ انہیں دگنا عذاب دے، اللہ فرمائیں گے میں دونوں کو دگنا عذاب دوں گا، غم نہ کرو۔ اللہ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ ولید ٹائم ہے آپ کے پاس؟ کہنے لگا ہاں میں جرگے پہ آیا ہوں، میرے پاس ٹائم ہے۔ اللہ کے رسول نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی، مفہوم مانا تو وہ جانتے تھے عرب جو تھے، ٹھیک ہے؟ میں یہ چاہتا ہوں جب قرآن فرمایا کہ ولید ابن مغیرہ اس طرح بیٹھا ہوا ہے اور آپ کی تلاوت قرآن سن رہا ہے، آپ کی زبان سے قرآن سن رہا ہے، اور جب یہاں سے اٹھ کر جانے لگا خاموشی کے ساتھ کچھ نہیں بولا، جب واپس آیا تو مشرکین نے کہا بھائی کیا ہوا، مذاکرات کوئی کامیاب ہوئے؟ تو کہنے لگا واللہ قد سمعت من محمد کلاما، میرے یارو کیا کہتے ہو، اللہ کی قسم ہے میں نے آج محمد کی زبان سے ایک کلام سنا ہے، ما ہوا من کلام الانس ولا من کلام الجن ان له لحلاوۃ وان علیہ لطلاعۃ وان اعلاه لمثمر وان اسفلہ لمغدق وانه لیعلو ولا یعلی علیہ ما ہوا قول البشر، میں نے محمد کی زبان سے ایک کلام سنا ہے، ما ہوا من کلام الانس، وہ انسانوں کا کلام نہیں ہے، ولا من کلام الجن، وہ جنات کا کلام نہیں ہے،
وہ جنات کا کلام نہیں ہے. ان لہو لحلاوۃ، بے شک اس کلام میں ایک مٹھاس ہے. وان علیہ لطلاعۃ، اس کلام میں ایک تازگی ہے، جو بھی سنتا ہے اسے تازگی بخشتا ہے. وان اعلاہ لمثمر، اس کلام کی جو شاخیں ہیں بڑے پلدار میوے دار ہے. وان اسفلہ لمغدق، اور اس کی جڑیں بڑی زیادہ مضبوط ہیں. وانہ لیعلو، وہ کلام بلند کلام ہے. ولا یعلی علیہ، دنیا میں کائنات میں کوئی کلام اس کلام پر حاوی اور غالب نہیں ہے. ما هو قول البشر، میرا تو یہ پکا یقین ہے کہ وہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے. ہمارے بھتیجے محمد کا دعویٰ سچا ہے کہ وہ اس کے رب العالمین کا کلام ہے. اس کے ساتھ دعویٰ بالکل سچا ہے، اسے مت چھیڑو. ٹھیک ہے، ایک کافر یہ کلمات کہہ رہا ہے قرآن کے متعلق. ٹھیک ہے، وہ مان رہے ہیں، بس ضد کی وجہ سے. ضد کا کوئی علاج نہیں ہے. وہ میں پہلے بھی بات بتا چکا ہوں، پشاور میں ہمارا ایک مناظرہ تھا. ٹھیک ہے نا، ہمارے اشاعت التوحید کے ایک عالم مناظرہ تھا غیر مقلد کے ساتھ. تقریباً 5 گھنٹے کا مناظرہ ہوا. میں اس دن پھر سن رہا تھا، میرے پاس پڑا ہوا ہے وہ. تو اس میں آخر میں ایک بابا اٹھ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں حضرت جی اگر آپ 3 دن بھی لگے رہیں تو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں. اسے کہ جڑے نے پتر این دسنا 5 گھنٹے پہلے دسیں تو میں 5 گھنٹے دلائل دیتا. ٹھیک ہے، ہاں، ضد پر جب کوئی جو اڑ جائیں تو پھر وہ مانتے شانتے نہیں ہیں. تو فرمایا یہ کہتے ہیں کہ یہ مجنون ہے. بل جاءہم بالحق واکثرہم للحق کارہون، بلکہ آیا ان کے پاس حق آ گیا ہے اور یہ اکثر حق کو ناپسند کرتے ہیں. مسئلہ اللہ فرماتے ہیں یہ ہے کہ ان کے پاس حق آ گیا ہے اور یہ حق کو ماننے والے نہیں ہیں. وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر حق ان کی خواہشات کے تابع ہو جائیں، یعنی ان کی چاہت تو یہ ہے کہ جیسے ہم چاہتے ہیں حق بھی ہماری چاہت کے تابع ہو جائیں. یعنی ہمارے معبودان کے متعلق جو ہمارا نظریہ ہے کہ یہ جو ہے نا شفاعت قہری کرنے والے بھی ہیں، یہ متصرف فی الامور بھی ہے، یہ مشکل کشا بھی ہیں، حق اسی کے مطابق ہو جائے، ہم حق کے مطابق نہ ہو. اللہ فرماتے ہیں وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر حق ان کے تابعدار ہو جائیں لفسدت السماوات والارض ومن فیہن، تو آسمان و زمین اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے اس میں بگاڑ پیدا ہو جائے. جیسے دوسرے مقام پہ فرمائے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہوتے تو گورسیاں والے علاقے تک کہ بارش ہو جائیں، جاتلی والا علاقے تک کہ ہماری فصل خراب ہوتی ہے، بارش نہ ہو بگاڑ پیدا ہو جاتا نا. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، سرحد والا کہتا بھائی بارش ہو جائے، بارش نہ ہو. ٹھیک ہے نا، ہمارے ہاں نہریں ہیں، اسٹیپا نہر جاری ہے، پورا گھما ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، اور یہاں یہ کہتے بھائی نہیں بگاڑ پیدا ہو جائے، اس لیے ایک ہی الہ ہے. ٹھیک ہے نا، بگاڑ ہے ہی نہیں ہے. تو فرمایا اگر یہ حق ان کے تابع ہو جائے تو بگاڑ پیدا ہو جائے گا. بل اتیناہم، بلکہ دیا ہم نے انہیں بذکرہم، ان کے ذکر، ان کی نصیحت، فہم عن ذکرہم معرضون، یہ اس ذکر سے یعنی اس قرآن سے اعراض کرتے ہیں. ام تسألہم خرجا، آیا میرے پیغمبر تو ان سے کوئی ٹیکس مانگ رہا ہے؟ فخراج ربک خیر، تیرے رب کا اجر بہت بہتر ہے. وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، وہ بہترین رزق دینے والا ہے. وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ، اور بے شک تو انہیں بلاتا ہے إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، سیدھی راہ کی طرف. وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، وہ سیدھی راہ سے لناکبون، وہ ٹھیڑے ہو جاتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، اعراض کرتے ہیں. وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ، اگر ہم ان پہ رحم کریں، وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ، اور ان سے وہ تکلیف دور کرے جو انہیں پہنچی ہیں، لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اللہ فرماتے ہیں لَلَجُّوا، یہ برابر کے لگے رہیں گے اپنی سرکشیوں میں، شرارتوں میں، يَعْمَهُونَ، سرگرداں ہو کے. لج کہتے ہیں کسی چیز کے ساتھ چمٹ جانا. تو اللہ فرماتے ہیں اگر ان کو ہم رحم بھی ان پہ کرے نا، ان سے تکالیف دور بھی کرے تو لَلَجُّوا
باوجود یہ پھر بھی چمٹے رہیں گے اپنی گمراہی کے ساتھ. ٹھیک ہے. آگے فرمایا وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور البتہ تحقیق ہم انہیں لیں گے عذاب کے ساتھ. فَمَسْتَكَانُوا، ہم نے انہیں پکڑا عذاب کے ساتھ. فَمَسْتَكَانُوا، انہوں نے پھر بھی عاجزی نہیں کی ہے. لِرَبِّهِمْ، اپنے رب کے لیے. وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، نہ یہ گڑ گڑائیں. حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ، یہاں تک کہ جب ہم کھول کے رکھ دیں گے ان پہ بابن ذا عذاب شدید، بابن دروازے عذاب، سخت عذاب کے دروازے جب کھول کے رکھ دیں گے. اذا ہم فیہ مبلسون، پھر بھی یہ اس میں نا امید ہوں گے. ابلیس کو ابلیس اس لیے کہتا ہے کہ وہ رب کی رحمت سے نا امید رہتا ہے، اس لیے فرمایا یہ پھر بھی مبلسون، یہ نا امید ہی رہیں گے. ٹھیک ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.